اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ میں آیت کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یہ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ان باغوں کے اندر نہریں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، ان لوگوں کو اس میں سے جب بھی کسی پھل کا رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان لوگوں کو اس سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، یعنی وہ پھل ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان لوگوں کے لیے ان باغات میں پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ اس آیت میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ انسان جنت کا مستحق دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ نرا ایمان بغیر نیک اعمال کے، یعنی نیکی کوئی نہیں اور صرف ایمان ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے تو بچائے گا، لیکن جنت میں اول داخلے کی شرط اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کی ہے کہ ایمان بھی ہو اور ساتھ نیک اعمال بھی ہو۔ تو یہ چیز پہلے نمبر پر سمجھنے کی ہے کہ انسان جنت کا اولین مستحق، یعنی پہلے فیصلے میں جنت کا مستحق تبھی بنے گا جب اس کے پاس اعمال بھی ہوں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی اس کے پاس ہوں۔ اگر صرف ایمان ہو اور ساتھ گناہ ہوئے تو وہ قانون کے مطابق جنت کا اول فیصلے میں مستحق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے فضل و کرم فرمائے، اور یا محض خود ہی اپنا فضل فرما دے کسی پر تو دوسری بات ہے، لیکن ضابطہ وہی ہے کہ ایمان اور نیک عمل ساتھ ہوئے تو جنت ملے گی۔ دوسری بات یہ فرمائی اس آیت میں کہ ان لوگوں کو جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا، جنت کے پھلوں میں سے جب بھی کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا۔ اس کے دو مطلب بیان کیے علماء تفسیر نے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر جو پھل ہوں گے تو وہ پھل کی جو بھی قسم ہوگی، مثلا جس طرح دنیا میں مختلف قسم کے پھل ہیں، سیب ہے اور آم ہے یا مختلف ہیں، اسی طرح جنت میں جو پھل ہوں گے تو وہ ایک قسم کا پھل اسی کی جنس کا جب پھل آئے گا وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور وہ پہلے اسے تناول کر چکے ہوں گے، کھا چکے ہوں گے، جب دوسری دفعہ ملے گا تو کہیں گے کہ یہ ہمیں پہلے بھی ملا ہے، اور جب کھائیں گے تو ذائقہ دوسرے کا پہلے سے بہت مختلف اور پہلے سے زیادہ لذیذ، اس سے ان کا لطف بڑھے گا، اور یہ ایک طرح کی تفریح کا باعث ہوگا کہ بظاہر ویسا ہی پھل ہے لیکن ذائقہ بالکل مختلف اور پہلے سے بہت زیادہ اچھا۔ تو اس سے ان کو مزید خوشی ہوگی، اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سرپرائز ہوگا کہ وہ جو سمجھا وہ نہیں، اور اچانک یعنی غیر متوقع طور پر اس کا ذائقہ بہت مختلف اور بہت اچھا۔ دوسرا مطلب کچھ علماء تفسیر نے یہ بیان کیا کہ جنت میں جو پھل ملیں گے ان کی شکل و صورت دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی۔ تو جنت میں جب ملیں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جن کا ہمیں دنیا میں بھی تجربہ رہا ہے، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو زبردست فرق، زمین و آسمان کا فرق ہوگا ان میں، اور جنت کے پھل سے دنیا کے پھل کو نسبت ہی کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تفریح کا باعث ہوگا کہ جنت میں اول جب کوئی پھل ملے گا
تو دیکھ کر کہے گا کہ یہ تو دنیا میں بھی کھاتے ہی رہے ہیں، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کو تو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ تیسری بات اس میں یہ فرمائی کہ ان لوگوں کے لیے جنت میں پاک صاف بیویاں ہوں گی، دو طرح سے پاک صاف ہوں گی۔ ایک تو ان تمام جسمانی گندگیوں سے، غلاظتوں سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، جیسے پسینہ ہے، ناک کی ریزش ہے، جسم کی بدبو ہے، یا دوسری ناگوار جو ہمارے جسم کے جو ضروری تقاضے ہیں، جو یعنی دوسرے کام برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح واش روم کی ضرورت ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے بالکل پاک ہوں گی، اور ان میں ایسا کچھ نہیں ہوگا جسمانی طور پر جس سے انسان نفرت کرے۔ اور دوسرے وہ پاک صاف ہوں گی باطنی آلائشوں سے، بے وفائی سے پاک ہوں گی، بد اخلاقی سے پاک ہوں گی، بد زبانی نہیں کریں گی، دل آزاری نہیں کریں گی، اور اپنے شوہر کے طبیعت کے تقاضے کے خلاف نہیں چلیں گی۔ تو یہ ان کے اندر پاکی ہے کہ وہ بے وفائی سے بھی پاک، اور باطنی تمام تکلیف دہ چیزوں سے پاک، اور ظاہری طور پر بھی پاک صاف کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو طبعی طور پر ناگوار ہو۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہے اصل چیز۔ فرمایا وہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ رہا کریں گے، یہ اصل چیز ہے۔ اگر کسی انسان کو بہت اچھی سے اچھی جگہ ٹھہرایا جائے، بہت ہی آرام دہ جگہ ہو، اس کا پسندیدہ منظر ہو، یہ جسے کہتے ہیں انسان کا خواب ہے، اس کو وہاں پہنچا دیا جائے، لیکن اسے پتا ہو کہ میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تو وہ لطف ضرور اٹھائے گا، لیکن جیسے ہی یاد آئے گا کہ میں نے اب جانا بھی ہے، یا وقت پورا ہونے والا ہے، یا اتنے دنوں بعد جانا، جیسے ہی یاد آئے گا اداس ہو جائے گا۔ یا کم از کم یہ تو ہے کہ یہ تو ہر شخص کو پتا ہے کہ موت ایک دن سب کچھ مجھ سے چھڑا دے گی، تو دنیا کی جتنی بھی راحت، جتنا بھی آرام اور جتنی بھی خوشی ہے، وہ سب کی سب ایک دن ہر انسان کو پتہ ہے یہ چھوٹنے والی ہے، اسے عارضی طور پر ملے یا واقعی اس کی ملکیت میں ہو۔ اور جنت میں اصل لطف کی چیز یہ ہے کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہا کریں گے، اور انہیں یہ معلوم بھی ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ اس سے وہ لطف جو انہیں حاصل ہوگا اس کا سرور کئی گنا بڑھ جائے گا۔ یعنی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب انہیں اس میں مزہ آ رہا ہوگا تو ساتھ یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور یہ کبھی نہیں بدلے گا، تو انسان کے وہاں لطف و سرور کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اول فیصلے میں جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرقہ واریت سے بات اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔